ابھی تک آپ نے بہت سارے خوبصورت واٹر فالز کو تو دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرو ملک کے اندر ایک ایسا واٹر فال بھی ہے جسے واٹر فال آف دی برائٹ بھی کہتے ہیں؟ اور ایسا کس لیے، یہ آپ خود ہی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دلہن ہے نا خوبصورت؟ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ نشہ کرنے کے بعد بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈرپوک آدمی بھی نشہ کرنے کے بعد بہت دلیر بن جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ نشہ آپ کو بے خوف کر دیتا ہے؟ اگر لڑائی جھگڑے اور کوئی بھی خطرناک سے خطرناک کام ہو تو انسان وہ کرنے لگ جاتا ہے، یعنی انسان کو بالکل ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلو جانتے ہیں کہ اس بے خوفی کی وجہ کیا ہے۔ دراصل دماغ کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جسے میگڈیلا کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ دماغ کا ہر حصہ الگ الگ کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح میگڈیلا کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کی یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو خوف کا احساس دلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی چیز سے خوف آتا ہے تو خوف محسوس کروانے کا کام میگڈیلا کا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نشہ کرتے ہیں تو وہ نشہ دماغ کے اس حصے کو یعنی میگڈیلا کو سن کر دیتا ہے، اور پھر یہ کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک سے کام نہیں کرتا، اور جب تک یہ سن رہتا ہے تب تک آپ کا دماغ کسی بھی خوف کو محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ نشیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں، کیونکہ یہ حصہ یادداشت کے فنکشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ میگڈیلا تمام جانوروں کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ جانور جنہیں ہم بڑا دلیر سمجھتے ہیں، جیسا کہ شیر اور چیتا وغیرہ، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شیروں میں اس بے خوفی کی وجہ بھی میگڈیلا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے دماغوں میں کام ہی نہیں کرتا، بس فرق یہ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا، بس اسی لیے وہ زیادہ خوف محسوس نہیں کرتے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دماغ کی اس فنکشن کو بند کر کے ہم دلیر بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ بالکل دلیر بن سکتے ہیں۔ فی الحال جانوروں پر اس کے تجربے ہو رہے ہیں، لیکن انسانوں پر اس کا تجربہ آج تک نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر دماغ کا یہ حصہ کام نہیں کرے گا تو اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوں گے، جیسا کہ اس کے نہ ہونے سے الجھن، چڑچڑاپن اور سٹریس بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس فنکشن کے بند ہونے سے انسان اور جانور بہت تیزی سے مر بھی سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہفتے میں 7 دن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 5 یا پھر 10 دن کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہ ہفتے کے 7 دن آخر کس نے بنائے؟ پہلے تو آپ یہ جان لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں ہمیشہ 7 دن ہی ہوتے تھے، بلکہ اگر آپ ہسٹری نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجپٹ میں تقریباً 10 دنوں کا ہفتہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح رومنز نے ہفتے میں 8 دن رکھے تھے، یعنی کہ ہفتہ 8 دنوں کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہفتے کا 7 دنوں کا کنسیپٹ آج سے تقریباً 4000 پہلے عراق سے شروع ہوا تھا۔ ہفتے کے 7 دن دراصل چاند کی گردش کو دیکھ کر رکھے گئے تھے، کیونکہ اس دور کے لوگوں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے، یعنی جب یہ پہلے دن دکھتا ہے، تو اس دن سے لے کر چاند کے آدھے ہونے تک تقریباً 7 دن لگتے ہیں، یعنی چاند پورا ہونے میں تقریباً 7 دن اور لگ جاتے ہیں، یعنی چاند کے پیدا ہونے سے لے کر دوسرے چاند کے پیدا ہونے تک تقریباً 29.5 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آخری کے ہفتے میں 1 سے 2 دن ایڈ کر دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 7 کو خاص بھی مانا جاتا تھا، کیونکہ اس دور کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے سیارے بھی 7 ہیں، اور آج کے دور میں ہم چاند کو تو پلینٹ نہیں مانتے، کیونکہ یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور پلینٹ کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سٹار کے گرد گھوم رہا ہو۔ لیکن پرانے دور کے لوگوں کو 5 پلینٹس تو معلوم تھے، جن میں سے مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن تھے۔ ان 5 پلینٹس کے علاوہ وہ سورج اور چاند کو بھی پلینٹس ہی مانتے تھے، اس لیے وہ ان کو 7 پلینٹس مانتے تھے، اور یہیں سے 7 آسمانوں کا کنسیپٹ بھی شروع ہوا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔